ایک بزرگ ہستی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے درس میں مرد و خواتین کا ہجوم ہوتا تھا، مرد بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھیں، اور آپ درس فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کی ایک شاگردہ تھی جو با پردہ تھی، با حیا تھی اور نیک خاتون تھی، اور ان کے خاوند بھی مالدار تھے۔ چند دن گزرے کہ خاوند کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اب میں اس بیٹے کی پرورش بہترین انداز میں کروں گی، لہٰذا چند دن گزرے، بیٹا جوان ہوا، اور جوان ہونے کے بعد جب گھر سے باہر جاتا تو وہ بری صحبت میں ملوث ہو گیا۔ آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی یہ شکایت پہنچائی۔ آپ نے فرمایا اسے لے کر آنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکے کو کئی گھنٹوں اور کئی دفعہ سمجھایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آخر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی والدہ سے ہی کہہ دیا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ اس کے دل پر پردے پڑ چکے ہیں، لیکن تم اسے دیکھتی رہو۔ اس کی والدہ روتی رہی، اور بار بار جب بھی وہ گھر آتا اور اس سے کہتی کہ بیٹا توبہ کر لے، تو بری صحبت میں نکل چکا ہے، تو شراب نوشی کے اندر لگ چکا ہے، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ لہٰذا وہ نہ مانا اور طرح طرح کی برائیوں کے اندر ملوث ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے اب حالت اس کی ابتر ہو گئی۔ تمام ڈاکٹرز نے اسے جواب دے دیا۔ اس وقت کے طبیبوں نے کہا کہ اب تو یہ لا علاج بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ اب وہ بستر پر آ گیا۔ اب ماں تو ماں تھی، بغیر توبہ کرائے اولاد کو کیسے چھوڑ دیتی۔ دوبارہ اپنے بیٹے کے پاس آئی اور کہا بیٹا اب تو حالت ابتر ہو چکی ہے، اب تو توبہ کر لے۔ اب حالت ابتر ہو گئی تھی، اس کے دل پر اثر ہو گیا۔ اس نے کہا ماں میری توبہ آخر کیسے قبول ہو، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں تو آج تک دین کے قریب نہیں گیا۔ تو ماں نے کہا اب چل کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا ماں میرے اندر طاقت نہیں کھڑے ہونے کی، اور تیرے اندر طاقت نہیں مجھے اٹھانے کی، تو لہٰذا تو خود جا کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ فریاد کر کہ وہ میرے پاس آئیں، اور اگر تو راستے میں ہو، میں یہاں چند سانسیں لے رہا ہوں، میں مر جاتا ہوں، تو آخر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ کہہ دینا کہ وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ لہٰذا ماں بھاگتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ آپ کھانا تناول فرما کر جو ہے آرام کی طرف جا رہے تھے کہ آپ آرام کریں، کیونکہ آرام کے بعد آپ نے دوبارہ درس دینا تھا۔ کہ وہ عورت دستک دیتی ہے، پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتی ہے کہ آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بیٹا اب توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا جس نے آج تک ہماری نہیں سنی، وہ آج بھی تجھے بیوقوف بنا رہا ہے، وہ آج بھی توبہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تو چلی جا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، حضور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اور فرماتے ہیں جو دین کے قریب نہیں آیا، جس نے دین کا ایک نقطہ نہیں سمجھا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب وہ تو ماں تھی، یہاں مرشد کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہاں بیٹے کی یاد تڑپا دیتی ہے، لہٰذا کھڑی ہوتی ہے، گھر کی طرف جاتی ہے۔ اب دیکھیے رب کو کیا منظور تھا، جب گھر میں گھستی ہے تو بیٹا دیکھتا ہے ماں کو زار و قطار روتے ہوئے، پوچھتا ہے ماں کیا ہوا؟ تو ماں کہتی ہے تو کیسی اولاد ہے کہ تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تیار نہیں ہے۔ اب اس کے دل میں چوٹ لگ جاتی ہے، وہ بھی زار و قطار رونا شروع ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے ماں یاد رکھنا اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے گلے میں دوپٹہ باندھ کر اپنا مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر لے جانا۔ ماں کہتی ہے بیٹا ایسا کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ رب کا نافرمان، اللہ والوں کا نافرمان اور ماں باپ کے نافرمان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ کہتا ہے میری ماں مجھے قبرستان میں نہ دفنانا بلکہ گھر کے صحن میں دفنا دینا، میں نہیں چاہتا کہ میرے گناہوں اور میرے عذاب کی وجہ سے تمام اہل قبرستان بھی مجھ سے پریشان ہو جائیں۔ بس یہ بات کہتا ہے اور یہ بات اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اور وہاں اس کا دم نکل جاتا ہے۔ یہاں دم نکلتا ہے اور وہاں دستک دروازے پر ہوتی ہے، پوچھتی ہے ماں کون ہے روتے ہوئے؟ تو فرماتے ہیں حضرت حسن بصری ہوں۔
کہتی ہے کہ آپ آئے ہیں، آخر کیسے آپ کو پتہ چلا کہ میری اولاد کا دم نکل چکا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قیلولے کے وقت قیلولے کی نیت سے لیٹا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے آواز آتی ہے، اے حسن بصری، تم میرا ولی ہو کر دوسرے ولی کے جنازے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ غور تو کریے کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخری لمحات میں بخش دیتا ہے، جس سے یہ سبق آج کی دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی ہر کسی کی اصلاح کے لیے اسی طرح کوشش کرنی ہے۔